ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج پلس۔ چند دن بعد وزیر اعظم کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں امرائے سلطنت تازہ صورت حالات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ طاہر کی تقریریں موضوع بحث تھیں۔ ایک عہدیدار نے کہا، وہ ایک دیوانہ ہے، اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسے گرفتار کر لیا جائے، اور جب خلیفہ کا حکم بھی یہی ہے تو ہمیں سہل نگاری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اس نے ایک شخص پر الزامات نہیں لگائے، لیکن بغداد کے لوگوں کی نظر میں ہم سب مجرم ہیں، اس کا تدارک فوراً ہو جانا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بغداد کے ہر فرقے کے افراد اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 40 برس سے میں نے شیعہ اور سنی کو ایک ساتھ چلتے نہیں دیکھا، لیکن اب یہ سنا ہے کہ ان کے مکان کے ایک دروازے پر شیعہ پہرا دے رہا ہے اور دوسرے پر سنی ہے۔ گزشتہ شب چوک مامونیہ میں مناظرہ ہونے والا تھا، میں خود وہاں پر موجود تھا۔ اس نے قبل از وقت وہاں پہنچ کر تقریر شروع کر دی، اور شاید گزشتہ 2 صدیوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک شخص تمام فرقوں کو کوس رہا تھا اور سامعین خاموش تھے۔ اور جب اس نے یہ سوال کیا کہ تم اب بھی بننا چاہتے ہو، تو اکثر نے نفی میں جواب دیا، اور اس کی تقریر کے بعد سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ شیعہ اور سنی ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے، اس لیے ہم اسے دیوانہ کہہ کر اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ اگر اسے اس وقت گرفتار کیا گیا تو بغداد کے عوام ہمارے متعلق یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم واقعی کسی سازش کے انکشاف سے ڈرتے ہیں، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ پرامن طریقے سے گرفتار ہونے کے لیے تیار بھی نہ ہوگا۔ ہمیں جلد بازی کی بجائے تدبر سے کام لینا چاہیے۔ نیا وزیر خارجہ محلب بن داؤد، جو اس سے قبل وحید الدین کا نائب رہ چکا تھا، ایک نوجوان تھا۔ لوگ اس کے علم کے معترف تھے، اور اس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ بہت دور کی سوچتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی رائے دریافت کی تو اس نے کہا، میرے خیال میں ہمیں پہلی تقریر کے بعد ہی اسے گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس نے ہماری کوتاہی سے فائدہ اٹھا کر احمقوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ہماری کوتاہی سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اب اس پر ہاتھ ڈالنا ذرا خطرناک ہوگا، لیکن بغداد کو بغاوت سے بچانے کے لیے ہمیں یہ خطرہ ضرور مول لینا پڑے گا۔ ناظم شہر نے اٹھ کر کہا، اگر وزیر خارجہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے تو میں یہ بتانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ میں نے اسی رات اس کے مکان پر چھاپا مارا تھا، مگر وہاں اس کے نوکروں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اگلی رات مجھے جاسوسوں نے پتہ دیا کہ وہ شہر کی ایک مسجد میں ہے۔ میں نے 2 سپاہی وہاں بھیجے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے وہاں 3000 نوجوان موجود تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس سپاہیوں کی کمی نہ تھی۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، ہمارے سپاہیوں اور افسروں میں سے بہت سے لوگ اس کے طرفدار بن چکے ہیں۔ میرے مکان پر بھی گزشتہ دنوں جتنے فیصلے ہوئے ہیں، اسے کسی نہ کسی طرح ان کی اطلاع ملتی رہی ہے۔ ایک شام ہمیں پتہ چلا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میں تقریر کرے گا۔ میں نے 500 سپاہی شہر لباس میں بھجوا دیے۔ انہیں یہ ہدایت تھی کہ تقریر کے بعد اس کے گرد گھیرا ڈال لیں، اور جس وقت وہ مسجد سے باہر نکلے اسے گرفتار کر لیں، لیکن اسے بر وقت پتہ چل گیا اور مسجد میں نہ آیا۔ اب خلیفہ کا حکم یہ ہے کہ اسے بہر صورت گرفتار کیا جائے، اور ہمارے لیے اس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ 50 مفتیوں نے آج یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ باغی ہے۔ کل یہ فتویٰ مشتہر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم عوام کا رد عمل دیکھ کر مناسب قدم اٹھائیں گے۔ باقی عمرہ چلے گئے، لیکن محلب بن داؤد کچھ دیر وزیر اعظم کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ محلب نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ بغداد میں اس کے پرانے دوست کون کون ہیں؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، قاسم کو سب پتہ ہے۔ محلب کی درخواست پر وزیر اعظم نے ایک خادم کو حکم دیا اور قاسم کو بلا لیا۔ قاسم کی آمد پر وزیر اعظم اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور قاسم اور محلب دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ قاسم کہہ رہا تھا، میرے خیال میں اس کے دوستوں میں صرف افضل ایسا ہے جس سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ اسے طاہر کے ساتھ دلچسپی ضرور ہے، لیکن اس نے عبدالعزیز، مبارک اور عبد الملک کی طرح
ملازمت سے استعفیٰ نہیں دیا۔ محلب نے پوچھا، اگر آپ اسے کل شام یہاں کھانے کی دعوت دیں تو وہ آ جائے گا؟ وہ پچھلے دنوں چند بار مجھ سے مل چکا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تعلقات اس قدر برے نہیں۔ ایک دن اس نے اپنے گزشتہ گستاخیوں کے لیے معذرت بھی کی تھی، اور جب تک وہ حکومت کا ملازم ہے ہم اسے کئی سبز باغ دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اسے یہاں لانے کا کام نئے سپہ سالار کے سپرد کر دیا جائے۔ محلب نے اٹھ کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تو بہت اچھا، کل آپ کے ہاں میری سپہ سالار اور افضل کی دعوت ہے۔ صفیہ آج بھی حسب معمول برآمدے کی چھت پر کھڑی اس کمرے کے روزن سے کان لگا کر بہت کچھ سن چکی تھی۔ جب قاسم اور محلب باہر نکل گئے تو وہ نیچے اتر کر اپنے کمرے میں پہنچی۔ اس نے برابر کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، سکینہ اس وقت سو رہی تھی۔ صفیہ سونے سے پہلے روز تازہ واقعات کے متعلق ایک مختصر سا مضمون لکھ کر علیہ صبح محل کے دروازے کے ایک پہرے دار کو پہنچایا کرتی تھی۔ وہ حسب معمول کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گئی، لیکن چند سطور لکھنے کے بعد اس کے دل میں ایک نیا خیال پیدا ہوا، اور یہ خیال اس کے دل کے خاموش تاروں کے لیے ایک اضطراب بن چکا تھا۔ پھر ہلکے اور میٹھے سر بلند ہوتے گئے، اور اسے محسوس ہونے لگا کہ دلکش نغمہ ایک مہیب تار نہ بن کر ساری کائنات کو اپنی آغوش میں لے رہا ہے۔ یہ ایک آندھی جو اسے اڑائے لے جا رہی تھی، ایک سیلاب تھا جو اسے بہائے لے جا رہا تھا۔ بادلوں کی گرج اور تند ہواؤں کی چیخیں خوفناک تھیں، لیکن اسے اس آندھیوں کے ساتھ اڑنے کا خوف نہ تھا۔ سیلاب کی لہریں حوصلہ شکن تھیں، لیکن وہ بہانا چاہتی تھیں۔ اس کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، قید خانے کے دروازے کھلنے لگے، بغداد کے اونچے ایوان اس کی نگاہوں سے روپوش ہو رہے تھے۔ وہ طاہر کے ساتھ صحرائے عرب کے ایک نخلستان میں کھڑی تھی۔ جذبات کے ہیجان میں کانپتے ہوئے قلم اس کے ہاتھ سے گر پڑا، اور اس نے محسوس کیا کہ ساز ہستی کے تار اچانک ٹوٹ گئے ہیں۔ کشادہ کمرہ اسے قفس نظر آنے لگا۔ اس نے گرا ہوا قلم اٹھایا، لیکن لکھنے کی بجائے کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچنے لگی، اور پھر کچھ سوچ کر خالی جگہوں پر طاہر بن یوسف کا نام لکھنے لگی۔ پھر اس نے کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا اور اٹھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ وہ بار بار یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی، اگلی رات قاسم کے دسترخوان پر نیا سپہ سالار محلب اور افضل موجود تھے۔ کھانے کے بعد دریا کے کنارے قاسم کی ملاقات کے کمرے میں وہ پہنچ چکے تھے۔ کھانے کے کمرے کے روزن سے کان لگا کر صفیہ طاہر کے متعلق کوئی خاص بات نہ سن سکی۔ جب وہ دوسرے کمرے میں جانے کے لیے اٹھے تو پہلے ان سے پہلے ہی تنگ سیڑھی کے راستے باہر گیلری میں جہاں اس کمرے کے دریچے کھلتے تھے وہ جا پہنچی۔ وہ آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ بلا آخر محلب نے سپہ سالار سے کہا، وزیر اعظم کا خیال ہے کہ افضل فوج میں کوئی بڑا عہدہ ملنے پر خوش ہو جائے گا۔ کل قاسم نے میرے سامنے ان کی تعریف کی تھی۔ فوج میں قابل اور وفادار نوجوان کی بہت ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کو عبدالعزیز اور عبدالملک سے بہت امید تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ مستعفی ہو کر طاہر بن یوسف کی حمایت کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، وزیر اعظم چاہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محلب نے کہا، اس کے علاوہ ہمیں مصر کے لیے نئے سفیر کی ضرورت ہے۔ اگر عبدالملک کی وفاداری مشکوک نہ ہوتی تو میرے نزدیک وہ اس عہدے کے لیے نہایت ہی موزوں تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ طاہر بن یوسف نے اچھے بھلے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ کیوں قاسم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں خلیفہ سے سفارش کروں تو افضل اس ذمہ داری کو سنبھال سکے گا؟ قاسم نے جواب دیا، مجھے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے، لیکن ڈر ہے کہ شاید عبدالملک اور عبدالعزیز کے دوست ہونے کی وجہ سے یہ بغداد چھوڑنا پسند نہ کریں۔ افضل کی حالت اس بچے کی سی تھی جس کے سامنے اچانک کھلونوں کا ڈھیر لگا دیا گیا ہو۔ وہ وزیر اعظم کے محل میں سپہ سالار اور وزیر خارجہ کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا۔ سپہ سالار کا دستے راست اور مصر میں اس کے لیے سفیر بننے کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی اہمیت کا
احساس ہوا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر میں بغداد میں کوئی خدمت کر سکوں تو کسی کو دوستی میرے راستے میں حائل ہوتے تم نہیں دیکھو گے۔ مہلب نے فوراً جواب دیا، آپ بغداد کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عبد الملک اور عبد العزیز کو افسوسناک تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کیا؟ انہیں سمجھائیں۔ افضل نے جواب دیا، میری زبان طاہر کا جادو نہیں توڑ سکتی۔ طاہر کے متعلق ہمیں اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ خوارزم کی ماں پر بغداد میں بغاوت کروانا چاہتا ہے۔ جس دن اس کا مقصد پورا ہوگا وہ خوارزم چلا جائے گا، لیکن اس کی کارگزاری کی سزا اس کے دوستوں کو ضرور بھگتنا پڑے گی۔ افضل جانتا تھا کہ یہ طاہر کے خلاف ایک بہتان ہے، لیکن جب انسان کے دل میں بری خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ ضمیر کو تسلی دینے کے لیے غلط باتوں پر بھی یقین کر لیتا ہے۔ وہ بولا، اگر یہ بات ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مہلب نے کہا، ہم اسے گرفتار کرنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ فوج کے ساتھ ان لوگوں کا تصادم ہو جنہیں اس نے جھوٹی باتوں کے لیے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے کئی بے گناہوں کا خون مفت میں بہا دیا جائے۔ ہم طاہر کے ساتھ بھی کوئی سختی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں اسے سمجھا بجھا کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد یہ فتنہ خود بخود ٹھنڈا پڑتا چلا جائے گا۔ افضل کے دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ لوگ اس کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن اس کے ضمیر کے لیے یہ ایک اور تسلی تھی۔ اس نے کہا، اگر آپ مجھے یقین دلائیں کہ اس پہ سختی نہیں کی جائے گی تو میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مہلب نے کہا، اس پر سختی کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ اس کی نیت بالکل بھی بری نہیں۔ خلیفہ یا حکومت کے کسی عہدیدار کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اگر وہ بغداد کے لوگوں کو بھڑکانے کی بجائے سیدھا ہمارے پاس آیا ہوتا تو ہم اس کی غلط فہمی دور کر سکتے تھے، لیکن اب جب وہ گرفتار نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہم بات تک نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اتنا بہادر اور بیدار مغز نوجوان قوم کے کام آنے کی بجائے قوم میں انتشار ڈال رہا ہے، اور وہ بھی ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی، لیکن اس کی خفیہ محفلوں تک میں رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ سپہ سالار نے کہا، افضل اگر اس بارے میں کچھ کر سکتا تو یقیناً آپ کا ساتھ دے گا۔ قاسم نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، جو شخص مسلمانوں کی بہتری کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہ کسی کی دوستی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ افضل کے ضمیر پر اب ملامت کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ میں چونکہ ابھی تک فوج سے مستعفی نہیں ہوا ہوں، وہ مجھ پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ طاہر کے چند ٹھکانے مجھے معلوم ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آج وہ کہاں پر ہوگا۔ اسے صرف رات کو سوتے وقت پکڑا جا سکتا ہے، دن کے وقت اس کے گرد بہت سے آدمی ہوتے ہیں۔ میں 1-2 دن تک آپ کو پتہ دے سکوں گا کہ وہ ان دنوں میں کہاں پر سوتا ہے۔ مہلب نے کہا، اگر آپ اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کو نہایت اہم عہدے کا مستحق بھی سمجھ لیا جائے۔ افضل نے کہا، لیکن آپ یہ وعدہ یاد رکھیے گا کہ طاہر کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ مہلب نے جواب دیا، میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ مہلب نے اٹھتے ہوئے قاسم سے کہا، ابھی وزیر اعظم سے ان باتوں کا ذکر نہ کیجیے۔ قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں خود چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہماری دوڑ دھوپ کا کسی کو بھی علم نہ ہو۔ قاسم اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے دروازے کے گیٹ پر چلا گیا اور گیٹ تک ان کے ساتھ آیا۔ دروازے پر پہنچ کر مہلب نے کہا، کل وزیر اعظم نے شکایت کی تھی کہ ان کے جاسوسوں سے آپ محل کا مکمل حصہ محفوظ نہیں کر سکتے۔ کسی نے آج بھی ہماری باتیں سن لی ہوں گی۔
قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس کمرے کی چھت میں صرف کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا ہے اور ان کے کان ہیں، زبان بالکل بھی نہیں۔ لیکن واپس آتے وقت قاسم کسی قدر پریشان ہو کر اس سوال کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے خدشہ محسوس ہونے لگا کہ اگر طاہر کو اس سازش کا پتہ چل گیا تو اس کی آئندہ تقریر بہت سخت ہوگی۔ راستے میں پھولوں کی کیاری سے اس نے چند پھول توڑے اور اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا سوچتا رہا، پھر مسکراتا ہوا صفیہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ خدا جانے اسے مجھ سے اس قدر چڑ کیوں ہے، وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہا تھا۔ اگر وہ سو رہی ہوتی تو قاسم دبے پاؤں اس کے بستر پر پھول رکھ کر چلا آتا، لیکن اس کمرے کے نیم دروازے میں سے روشنی آ رہی تھی اور دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور کچھ سوچ کر واپس چل دیا۔ لیکن وہ 2-3 قدم چلنے کے بعد اس کمرے کے اندر کسی کے آہستہ آہستہ بولنے کی آواز کو محسوس کرنے لگا۔ سکینہ اور صفیہ ایک دوسرے کو سوتے وقت کہانیاں سنایا کرتی تھیں، لیکن یہ آواز قدرے موٹی تھی۔ پھر اسے صفیہ آہستہ آہستہ بولتی ہوئی سنائی دی اور وہ جلدی سے مڑ کر دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو یہ باتوں کا وقت نہیں، تم جلدی جاؤ، میں بار بار تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ یہ لو میری انگوٹھی، میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دے دوں گی۔ قاسم جلدی سے پیچھے ہٹ کر ایک ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک لونڈی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی قاسم کے قریب سے گزر گئی۔ قاسم دبے پاؤں وہاں سے نکلا اور ایک اور راستے سے لونڈی کے پہلے محل کی سیڑھیوں پر جا پہنچا۔ لونڈی نے نیچے اترتے ہوئے اسے دیکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ قاسم نے سوال کیا۔ جی میں، لونڈی تھوڑی سی خوف زدہ ہو کر کانپنے لگی۔ قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں کوئی بھوت نہیں ہوں، تم ڈرتی کیوں ہو؟ ادھر آؤ۔ قاسم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ بتا اب کہاں جا رہی تھی تو؟ لونڈی نے چند الٹے سیدھے بہانے کیے، لیکن قاسم نے ایک چمکتا ہوا خنجر نکال کر دکھایا تو وہ چلائی، میں سب کچھ بتا دیتی ہوں، مجھے صفیہ نے یہ خط دے کر بھیجا ہے۔ کہاں؟ دروازے کے ایک پہرے دار کے پاس۔ بکتی ہو تم؟ قاسم نے خنجر کی نوک سے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں سچ کہتی ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ پہرے دار یہ خط کہاں لے جائے گا۔ وہ خط کہاں ہے؟ لونڈی نے اپنی آستین سے ایک ریشمی رومال سے نکالا اور اس کے اندر لپٹا ہوا کاغذ نکال کر قاسم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ ہے۔ مختصر سی تحریر اس کے اندر درج تھی، آپ کے متعلق ایک خطرناک فیصلہ ہو چکا ہے، افضل آپ کو پکڑوانے کا عہد کر چکا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں زبانی کہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ قاصد آپ کو وہ جگہ بتا دے گا جہاں آپ مجھے کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر مل سکتے ہیں۔ خدا کے لیے ضرور آئیں۔ قاسم نے غصے کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ لونڈی اس کی صفاق آنکھوں کی تاب نہ لا کر رونے لگی۔ خاموش قاسم نے گرج کر کہا، میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کیجئے، میں ایک لونڈی ہوں، میں صفیہ کے حکم کی تعمیل سے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ مجھے معاف کیجئے گا۔ تمہیں بچاؤ کی یہی صورت ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات بھی نہ چھپانا، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ صفیہ نے ملاقات کے لیے کون سی جگہ بتائی ہے؟ وہ پہرے دار کون ہے جس کے پاس تم یہ خط لے جا رہی ہو؟ وہ سعید ہے۔ صفیہ نے کہا، سعید؟ اسے جنوبی دروازے پر لے آئے، اس سے پہلے بھی کبھی اس کی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، صرف پیام رسانی۔ ہاں، تمہیں معلوم نہیں کہ جس کے پاس یہ پیغام جاتے ہیں وہ کون ہے؟ جی نہیں، اس کا صرف سعید اور جنوبی دروازے کے پہرے دار کو ہی علم ہے۔ صفیہ نے مجھے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ ایک بے گناہ کی جان بچانا چاہتی ہے۔ بہت اچھا، تم ابھی یہ رکا، سعید کو جا کر دے دو، لیکن اگر تم نے اسے بتایا کہ میں
یہ رکا دیکھ چکا ہوں تو تمہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر دجلہ میں پھینک دیا جائے گا، اور واپس آ کر صفیہ سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ لیکن اگر اس نے یہ پوچھا کہ تم نے دیر کیوں لگائی تو کیا جواب دو گی؟ لونڈی نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ میں کہوں گی کہ میں نے نماز پڑھنی تھی اس لیے رک گئی تھی۔ تم بہت ہوشیار ہو، یہ لو تمہیں اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ قاسم نے چند سنہری سکے اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ سعید نے بغداد کی گنجان آبادی کا ایک تنگ گلی میں سے گزرنے کے بعد ایک پرانے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک شخص باہر نکلا اور سعید کو پہچان کر ایک اور تنگ گلی میں لے گیا۔ کوئی ضروری پیغام ہے؟ اس نے راستے میں سوال کیا۔ نہایت ہی ضروری۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک 3 منزلہ مکان کے دروازے پر رکے اور سعید کے ساتھی نے 5 دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے اندر سے دروازے کی چھوٹی سی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا اور سعید کے ساتھی کو پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ سعید کے ساتھی نے کہا، انہیں اندر لے جاؤ۔ سعید اندر داخل ہوا تو پہرے دار نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد طاہر، عبدالعزیز اور عبدالملک صفیہ کا رکا پڑھ کر سعید سے طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے تھے۔ سعید نے اس بات کی تصدیق کی کہ افضل محل میں گیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے محلب اور سپہ سالار کو وہاں آگے جاتے دیکھا ہے، لیکن وہ یہ نہ بتا سکا کہ صفیہ نے طاہر کو اس وقت کیوں بلایا ہے۔ تینوں دوست کچھ دیر اس موضوع پر بحث کرتے رہے۔ عبدالعزیز کی رائے تھی کہ سپہ سالار، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم نے افضل سے ہمارے ٹھکانے معلوم کر کے یقیناً کوئی خطرناک فیصلہ کیا ہوگا، اور صفیہ ایک عورت کی طرح آپ کے مقصد سے آپ کی جان کو زیادہ قیمتی خیال کرتی ہے۔ وہ غالباً آپ سے یہی کہے گی کہ آپ چاروں طرف سے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے اپنی جان کی فکر کیجیے۔ عبد الملک نے کہا، اپنی معلومات کی روشنی میں صفیہ کو عام لڑکیوں میں شمار کرنے پر احتجاج کرتا ہوں۔ اگر اسے نسوانی جذبات کا اظہار مقصود ہوتا تو وہ اس خط میں چند سطور کا اضافہ کر سکتی تھی۔ عبدالعزیز نے کہا، لیکن اس خط کا اختصار تو صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ عبد الملک نے کہا، یعنی اسے کوئی مجبوری درپیش ہوگی، اس مجبوری کی وجہ سے اس نے طاہر کو بلایا ہے۔ اب اگر طاہر نہ گیا تو وہ کیا خیال کرے گی؟ طاہر نے اٹھ کر تلوار سنبھالتے ہوئے کہا، اس نے مجھے خدا کے نام کا واسطہ دیا ہے، اس لیے میں ضرور جاؤں گا۔ اس نے ایک دفعہ میری جان بچائی ہے، اگر میرے سر پر اس کا یہ احسان بھی نہ ہوتا تو بھی میں اپنی قوم کی بیٹی کی آواز پر لبیک ضرور کہتا۔ عبدالعزیز نے کہا، تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، طاہر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خطرہ ہوتا تو وہ مجھے وہاں تنہا پہنچنے کی دعوت نہ دیتی۔ وزیر اعظم کے محل کے جنوبی پھاٹک سے اندر داخل ہونے کے بعد طاہر کو چاند کی روشنی میں صفیہ دکھائی دی۔ وہ کھلی فضا سے نکل کر ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کہیے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کا ایک دوست غدار ہو گیا ہے۔ طاہر نے کہا، یہ اب تک آپ مکتوم میں ظاہر کر چکی ہیں۔ وہ ضروری باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جن کا آپ نے خط میں ذکر نہیں کیا۔ خوش پتوں کے اس انبار کی طرح جنہیں تیز بگھولا اڑا کر لے جاتا ہے۔ صفیہ نے الفاظ کے جو ذخیرے جمع کیے تھے وہ منتشر ہو گئے۔ وہ خود اپنے دل سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اس کو کیوں بلایا ہے۔ اس پر اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، میری ایک درخواست ہے۔ میرے لیے آپ کا ہر درخواست بہت اہم ہے اور حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ حکومت آپ کو گرفتار کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اگر چند دن وہ آپ کو پرامن طریقے سے گرفتار نہ کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ وہ قوت کے استعمال سے بھی بالکل دریغ نہ کریں گے۔ طاہر نے اطمینان سے کہا،
یہ تو مجھے معلوم ہے، تو خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیے۔ آپ کو ہر وقت خطرہ ہے، میں خطرات سے نہیں ڈرتا، لیکن آپ کو ہر وقت خطرہ ہے، میں خطرات سے نہیں ڈرتا۔ آپ کے مشورے سے پہلے ہی میں یہاں سے جانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ کب جائیں گے؟ بہت جلد۔ تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ طاہر چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے کہا، یہ محل میرے لیے ایک قید خانہ ہے، دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ میں زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں مدینے جا کر کسی جھونپڑی میں رہنے کو اس محل پر فوقیت دوں گی۔ مجھے بغداد سے نفرت ہے، مجھے ان ایوانوں سے نفرت ہے جہاں انسان کے بھیس میں سانپ چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میری منزل مدینہ نہیں خارزم ہے۔ میں وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن وہاں کے حالات آپ کو معلوم نہیں۔ وہاں پہلے سے ہی قوم کی ہزاروں ایسی بیٹیاں موجود ہیں جن کا کوئی نگہبان نہیں۔ میں ان میں سے ایک اور اضافہ نہیں کرنا چاہتا، تو میں آپ کے واپس آنے تک انتظار کروں گی۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھول نہیں جائیں گے۔ طاہر کو ثریا کا خیال آیا۔ اس نے مغموم آواز میں کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، میرا خیال تھا کہ آپ کو میرے مقاصد سے ہمدردی ہے۔ صفیہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، آپ جائیے۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، لیکن آپ خود پسند ہیں۔ آپ کو صرف اپنی ذات سے محبت ہے۔ طاہر نے کہا، کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میں کانٹوں پر چلنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں آپ کو اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں گھسیٹ سکتا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے، شاید میں اس کا بدلہ نہ دے سکوں۔ میری گردن ہمیشہ جھکی رہے گی۔ میں خود پسند نہیں ہوں، لیکن ایک سپاہی کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں جب اسے اپنی زندگی کا عزیز ترین خواہش بھی قربان کرنی پڑتی ہے۔ وہ کسی کے پسینے کے بدلے خون تک گرانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اسے فرض مجبور کرتا ہے تو وہ اس کے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور میدان جنگ میں چلا جاتا ہے۔ آپ ایک عالی شان محل میں رہ کر بھی اپنا دم گھٹتا محسوس کرتی ہیں، لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں بہنیں ایسی ہیں جنہیں اس کھلے آسمان کے نیچے سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت میری توجہ کا زیادہ حقدار وہ ہیں اسلام کی بدنصیب بیٹیاں، اپنی عراق، عرب اور مصر کے پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں کو پکار پکار کر یہ کہیں کہ اگر تمہارے بھائی، شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو۔ صفیہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مجھے معاف کیجئے، جائیے، خدا آپ کی مدد کرے۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں ایک عورت ہوں، جائیے۔ وہ دروازے تک آئی۔ سعید کے اشارے سے پہرے دار نے دروازہ کھول دیا۔ طاہر نے ایک بار مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنسوؤں میں دھلی ہوئی حسین اور مقدس مسکراہٹ جو بیک وقت روح پرور بھی تھی اور حوصلہ شکن بھی۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ طاہر نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اس نے میٹھی آواز میں کہا۔ آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ کبھی نہیں، طاہر نے جواب دیا۔ طاہر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا اور صفیہ دروازے میں کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر اچانک دائیں اور بائیں ہاتھ سے سپاہیوں کی دو ٹولیاں نمودار ہوئیں۔ طاہر تلوار نکالنے سے پیشتر 15-20 آدمیوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ صفیہ نے جلدی سے کہا، سعید تم بھاگ جاؤ۔ سعید اور دو پہرے دار پوری رفتار سے محل کے ایک کونے کی طرف بھاگے۔ صفیہ نے دروازے سے نکل کر جانا چاہا، لیکن قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، صفیہ تم نے آج بہت بڑا کام کیا، چلو اب آرام کرو۔ اور وہ اس کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد قاسم نے رک کر سپاہیوں کو آواز دی، سعید شاید بھاگ گیا ہے، اسے بھی گرفتار کر لو۔ محل کے اندر پہنچ کر قاسم نے صفیہ کو اس کے کمرے کے اندر دھکیل دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔
واپس آ کر محلب کے اصرار پر قاسم نے طاہر کو اس کے سپرد کر دیا۔ سعید دوسرا پہرے دار محل کو کونا کونا چھان مارنے کے باوجود ابھی تک نہیں ملے تھے۔ بالآخر ایک سپاہی نے خبر دی کہ محل کے ایک طرف کی کشتی غائب ہے۔ اس وقت وہ دوسرے کنارے پہنچ چکے ہوں گے۔